یہ ہفتہ وار بائبل کا درسیواز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 3 جولائی 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا۔ سنہری متن: کرنتھیوں۔ تمہارا ایمان انسان کی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی قدرت پر موقوف ہو۔ جوابی مطالعہ: تواریخ، زبور، متی۔ اے خداوند، حکمت، عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہی ہے۔ اے خداوند، بادشاہی تیری ہے اور تو ہی بحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے، اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے، اور سرفراز کرنا اور سبوں کو زور بخشنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور اب اے ہمارے خدا، ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی ہی سے ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ آمین۔ درسیواز بائبل میں سے مکاشفہ۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ یسایہ: میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور کوئی مجھ سا نہیں، میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ ملاکی: دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزومند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے۔ متی: اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ متی: اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدروح تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا، کیا یہ بدروحوں کے سردار بیلزبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا؟ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہو گیا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بیلزبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ بس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کی روح کی مدد سے روحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ مرقس: وہ پھر جھیل کے کنارے تعلیم دینے لگا، اور اس کے پاس ایسی بڑی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ جھیل میں ایک کشتی میں جا بیٹھا، اور ساری بھیڑ خشکی پر جھیل کے کنارے رہی۔ پھر اس نے کہا، ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا
तो उगकर सब तरकारियों से बड़ा हो जाता है और ऐसी बड़ी डालियां निकालता है कि हवा के परिंदे उसके साया में बसेरा कर सकते हैं। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? मत्ती। और जब वो भीड़ के पास पहुंचे तो एक आदमी उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मेरे बेटे पर रहम कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, इसलिए कि अक्सर आग और गर्मी में गिर पड़ता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था, मगर वो उसे अच्छा न कर सके। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेएतकाद और काजरौ नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झिड़का और बदरू उसमें से निकल गई, और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खिलवत में कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। यूहन्ना। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। ये बातें मैं जो तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। फिलिपियों। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफा करेगा। हमारे खुदा और बाप की अब्दुल-आबाद तमजीद होती रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। इलाही साइंस का वाज़ेह नुक्ता यह है कि खुदा रूह हाकिम कुल है, और उसके अलावा कोई ताकत है ना कोई अक्ल है, कि खुदा मोहब्बत है और इसीलिए वो इलाही असूल है। हस्ती की हकीकत और तरतीब को उसकी साइंस में थामने के लिए वो सब कुछ हकीकी है। उसके इलाही असूल के तौर पर आपको खुदा का तसव्वुर करने की इब्तिदा करनी चाहिए। रूह, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत यकसानियत में जुड़ जाते हैं, और ये सब खुदा के रूहानी नाम हैं। सब मवाद, जहानत, हिकमत, हस्ती, लफानियत, वजह और असर खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उसकी खसूसियात हैं, यानी लामुतनाही इलाही असूल, मोहब्बत के अब्दी इजहार। कोई हिकमत अक्लमंद नहीं सिवाय उसकी, कोई सच्चाई सच नहीं, कोई मोहब्बत प्यारी नहीं, कोई जिंदगी जिंदगी नहीं माँ सिवाय इलाही के, कोई अच्छाई नहीं माँ सिवाय उसके जो खुदा बख्शता है। चूंकि खुदा ही सब कुछ है तो उसके अदम एहतमाल की कोई गुंजाइश ही नहीं। खुदा रूह ने सब कुछ तन्हा ही खलक किया और उसे अच्छा कहा, इसलिए बदी अच्छाई की मुखालिफ होते हुए गैर हकीकी है और खुदा की तख्लीक करदा नहीं हो सकती। सेक्शन और 20 दीगर जुबानों में अच्छाई खुदा के लिए एक इस्तिलाह है। सहाइफ उस सब को जाहिर करते हैं जो उसने अच्छा बनाया, जैसे कि वो खुद असूल और ख्याल में अच्छा,
اس لیے روحانی کائنات اچھی ہے اور یہ خدا کو ویسا ہی ظاہر کرتی ہے جیسا وہ ہے۔ گناہ، بیماری اور موت انسانی مادی عقیدے پر مبنی ہیں اور الہی عقل سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ حقیقی ابتدا یا وجودیت سے مبرہ ہیں۔ ان کا نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی استقلال، بلکہ جو کچھ بھی مادی اور عارضی ہے اس سب کے ساتھ یہ غلطی کے عدم سے تعلق رکھتے ہیں جو سچائی کی مخلوقات کی نقل کرتے ہیں۔ ایک اعلیٰ ہستی کے بارے میں ہمارے عقیدے ان سے جنم لینے والی مشق کے برعکس ہوتے ہیں۔ غلطی بکثرت ہوتی ہے جہاں سچائی کو بہت زیادہ کثرت سے ہونا چاہیے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خدا کے پاس قادر مطلق قوت ہے، وہ مصیبت میں مستعد مددگار ہے، اور پھر بھی ہم بیماری سے شفا پانے کے لیے ادویات یا ہپنوٹزم پر انحصار کرتے ہیں، جیسے کہ بے حس مادے یا غلطی کرنے والی فانی عقل میں قادر مطلق روح سے زیادہ طاقت ہو۔ رائے عامہ یہ قبول کرتی ہے کہ کوئی شخص نیک کام کرتے ہوئے زکام کا شکار ہو سکتا ہے، اور یہ کہ اس زکام سے پھیپھڑوں کی شدید بیماری جنم لے سکتی ہے۔ اگرچہ بدی محبت کی شریعت کو دبا سکتی ہے، پھر بھی نیکی کا کام کرنے کا اجر دیکھیں۔ مسیحیت کی سائنس میں عقل قادر مطلق پوری طاقت رکھتے ہوئے راست بازی کا اجر تفویض کرتا ہے اور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مادہ نہ بیمار کو شفا دے سکتا ہے نہ ہی اسے تخلیق یا تباہ کر سکتا ہے۔ اگر ایمان کی بجائے خدا کو سمجھا جائے تو یہ سمجھ صحت مندی قائم کرے گی۔ الہی حق، زندگی اور محبت نے یسوع کو گناہ، بیماری اور موت پر اختیار دیا۔ اس کا مقصد آسمانی ہستی کی سائنس کو ظاہر کرنا تھا تاکہ اسے ثابت کرے جو خدا ہے اور جو وہ انسان کے لیے کر سکتا ہے۔ خدا سے جدا کوئی طاقت نہیں ہے، قادر مطلق میں ساری طاقت ہے، اور کسی اور طاقت کو ماننا خدا کی بے حرمتی کرنا ہے۔ حلیم ناصری نے اس مفروضے کو مسترد کر دیا کہ گناہ، بیماری اور موت میں کوئی طاقت ہے۔ اس نے انہیں بے اختیار ثابت کیا۔ ایک بڑے نمونے کی مانند روح کو جسمانی حواس کی جھوٹی گواہیوں پر حکومت کرنے اور بیماری اور فانیت پر دعووں کو جتانے کے لیے آزاد کرتے ہوئے شفا دینے والے کو بیماری کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کیونکہ اسے اس پر اختیار حاصل ہے۔ یہی اصول گناہ اور بیماری کو شفا دیتا ہے۔ جب الہی سائنس نفسانی سوچ کے ایمان پر اور اس ایمان پر قابو پا لیتی ہے کہ خدا پر یقین گناہ اور مادی شفائیہ طریقوں پر یقین کو نیست کر دیتا ہے، تو گناہ، بیماری اور موت غائب ہو جائیں گے۔ اگر تمام اخلاقی سوالات کے مطابق ہم مسیحی ہیں، مگر اس جسمانی استثناء کے لیے تاریکی میں جو مسیحیت میں شامل ہوتی ہے، تو پھر ہمیں اس موضوع پر خدا پر اور زیادہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس کے وعدوں کے لیے زیادہ جوشیلے ہونا چاہیے۔ انسان کے بنائے ہوئے عقیدے زوال پذیر ہیں، وہ مصیبت میں زیادہ مضبوط نہیں رہے۔ مسیح کی قوت سے خالی وہ مسیح یا فضل کے معجزات سے متعلق عقیدوں کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ مسیحی شفا کے امکان سے انکار ہر عنصر کی مسیحیت چھین لیتا ہے جس نے پہلی صدی میں اسے الہی قوت اور اس کی حیران کن اور بے مثل کامیابی عطا کی۔ اگر خدا یا سچائی کی بالادستی کے لیے سائنس کے مضبوط دعوے پر خیالات چونک جاتے ہیں اور اچھائی کی بالادستی پر شک کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اس کے برعکس بدی کے زبردست دعووں پر حیران ہونا، ان پر شک کرنا اور گناہ سے نفرت کرنے کو فطری اور اسے ترک کرنے کو غیر فطری تصور کرنا، بدی کو ہمیشہ موجود اور اچھائی کو غیر موجود تصور نہیں کرنا چاہیے؟ سچائی کو غلطی کی مانند تعجب انگیز اور غیر فطری دکھائی نہیں دینا چاہیے، اور غلطی کو سچائی کی مانند حقیقی نہیں لگنا چاہیے۔ بیماری کو صحت یابی جیسا دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ سائنس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور خدا یعنی سب چیزوں کے الہی اصول کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے ہماری زندگیوں پر حقیقت کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ الہی عقل بجا طور پر انسان کی مکمل فرما برداری، پیار اور طاقت کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس سے کم وفاداری کے لیے کوئی تحفظات نہیں رکھے جاتے۔ سچائی کی تابعداری انسان کو قوت اور طاقت فراہم کرتی ہے، غلطی کو سپردگی طاقت کی کمی کو بڑھا دیتی ہے۔
الہی محبت نے ہمیشہ انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمیشہ پورا کرے گی۔ اس بات کا تصور کرنا مناسب نہیں کہ یسوع نے محض چند مخصوص تعداد میں یا محدود عرصے تک شفا دینے کے لیے الہی طاقت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ الہی محبت تمام انسانوں کے لیے ہر لمحہ سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ ہمارے مالک نے بدروحوں برائیوں کو نکالا اور بیمار کو شفا دی۔ یہ اس کے پیروکاروں کے بارے میں بھی کہا جانا چاہیے کہ انہوں نے خود میں سے اور دوسروں میں سے خوف اور بدی کو نکال دیا اور بیمار کو شفا دی۔ جب بھی انسان پر خدا کی حکمرانی ہوتی ہے، خدا بیمار کو انسان کے وسیلہ شفا دے گا۔ سچائی غلطی کو اب بھی اتنے یقین کے ساتھ باہر نکال پھینکتی ہے جیسے اس نے 19 صدیاں پہلے کیا تھا۔ جب ہم غلطی سے زیادہ زندگی کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، مادے سے زیادہ روح پر بھروسہ رکھتے ہیں، مرنے سے زیادہ جینے پر بھروسہ رکھتے ہیں، انسان سے زیادہ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو کوئی مادی مفروضے ہمیں بیماری کو شفا دینے اور غلطی کو نیست کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔